انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، علم کی دولت اللہ نے جن کے مقدر کی ہے، وہ دراصل اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ علم ایک ایسا نور ہے جو پروردگار تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب کا جو مین ذریعہ ہے نا، وہ علم ہے، یاد رکھیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ علم۔ اور وہ کن کو ملتا ہے؟ علماء کو۔ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مثال کے طور پہ ممبر و محراب یہ دراصل انبیاء کی جگہ ہے، اور یہ جن لوگوں کو ملا وہ دین اسلام کے علماء ہیں۔ اور علماء فرمایا کہ ایک عالم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ شیطان پر 1000 عابد عبادت کرنے والا وہ آدمی جو لگاتار صبح شام عبادت کرتا ہے، تسبیح و تحلیلات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مگن رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تمام نوافل ادا کرتا ہے، یعنی بہترین عابد آدمی ہے۔ اس طرح کے 1000 ہوں، ان کا روب اس قدر شیطان پر نہیں ہوگا جس قدر ایک عالم کا روب شیطان پر ہوتا ہے۔ عالم، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دین اسلام کو لے کر آگے نکلنا، دین کے پرچم کو بلند کرنا، دین کی باتیں بتانا، اسے بند ہی کر دیں، بند ہی رہنے دیں۔ دین کی باتیں بتانا، لوگوں کو راہ راست پہ لگانا، سیدھا راستہ بتانا، ہر حوالے سے جس قدر علماء کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ اکبر، جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں، بہترین عالم ہو، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا عالم شیطان پر 1000 عابد کی بنسبت بھی شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک روایت فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میری امت کے ایک عالم کو لوگوں پر اس طرح فضیلت ہے، ایک عالم اس طرح نمایاں ہوتا ہے لوگوں میں، جس طرح کہ تم تمام صحابہ میں ایک ادنا صحابی پر مجھ نبی کو فضیلت ہے، اس قدر میری امت کے عالم کو لوگوں پر فضیلت ہے۔ یہ مقام ہے علماء کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ سب لوگ۔ فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر کم از کم علماء کو سننے والے بن جاؤ۔ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ علماء کی مجلس اختیار کرو، دین کے مسائل سنو، علماء کی زیارت کرو، تمہارے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، نور ایمان بڑھے گا۔ اگر فرمایا عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تو پھر فرمایا کہ کم از کم علماء سے محبت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اتنی وقت نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں مگن ہیں ہم، مصروفیات اس قدر ہے کہ ہم روزانہ نہیں، ہفتے بعد نہیں، کوئی بندہ خاص کوئی موقع پہ کوئی خاص پروگرام علماء کو سننے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے اگر، تو پھر فرمایا کم از کم علماء کے لیے دل میں محبت پیدا کرو۔ اور اگلا فرمایا کہ اگر محبت نہیں کر سکتے، عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، پھر علماء سے محبت بھی دل میں پیدا نہ ہو سکی، فرمایا کم از کم نفرت نہ کرنا۔ اگر نفرت کرو گے علماء سے ہلاک ہو جاؤ گے۔
یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، علماء سے نفرت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء کا ایک مقام ہے، علماء سے دین چل رہا ہے، علماء ہی ہیں جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، علماء کے ذریعے ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ ملتا ہے، علماء کے ذریعے ہمیں معاملات لین دین کا طریقہ سلیقہ ملتا ہے، مگر نہ ہمیں کیا خبر تھی۔ تو لہٰذا علماء کی قدر ہم پر لازم ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء تھے نا، ان کی مثل میری امت کے علماء ہیں۔ انبیاء کی مثل قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو۔ وہ کس طرح؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو انبیاء آتے رہے، نبوت کا سلسلہ بند تو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی نبی پیغمبر رسول نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب آگے نبوت کا سلسلہ، منبر و محراب کا سنبھالنا، دین کے پرچم کو لے کے جانا، لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھانا، یہ کن لوگوں نے دینا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی امت کے علماء ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ منبر سنبھالنا، دین سمجھانا، اصول زندگی دینا، یہ انبیاء کا طریقہ تھا، بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے بعد میری امت کے علماء ہوں گے، اور میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں۔ انبیاء کی مثل قرار دیا اللہ کے نبی نے اپنی امت کے علماء کو۔ ہم دیکھیں کہ ہم علماء سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت جب میری امت کے لوگ علماء سے نفرت کریں گے نا، دین سے دور ہو جائیں گے، تو پروردگار علم کو اٹھا لے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ علماء کی وفات ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھے لوگ، دین کا کام کرنے والے لوگ، عاشق لوگ، دین کی غیرت دینے والے لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کی ایک ناراضگی کا سبب ہوگا، خدا کی ناراضگی کا بڑا جو اظہار ہے نا، وہ یہ ہے کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جانا۔ یہ اللہ کی ناراضگی، یاد رکھیں۔ آج ہم دیکھیں ہم لوگ کس قدر علماء سے پیار کرتے ہیں، کس قدر ہم علماء سے جا کے ملتے ہیں، ان سے کوئی بات چیت، کوئی پیار محبت کا اظہار، یا کس قدر تعلق ہے ہمارے علماء سے۔ میں آپ لوگوں سے صرف جتنا یہاں موجود ہیں ہم لوگ، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، دور دراز نہیں، فیصل آباد کے جو بہترین قسم کے شیوخ الحدیث ہیں، علماء ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی کوشش کی جا کے ان کی زیارت کریں، جا کے ان کو ملیں، کبھی جا کے کوئی مسئلے مسائل، کوئی تحفہ طائف، کوئی پیار محبت، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بالکل یہ سوچ ختم ہوگی، بجائے اس کی کہ ہم تو بعض اوقات اٹیک کرنا ہوتے ہیں، ہم نے مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محبت نہیں کر سکتے نا، علماء کی مخالفت نہیں کرنی، اگر خلاف کرو گے، نفرت کرو گے، دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دی جاؤ گے تم لوگ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت کے لوگ علماء سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ علماء سے نفرت شروع کریں گے تو اس وقت پروردگار 3 طرح کے عذاب نازل کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 طرح کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب فرمایا یہ ہوگا کہ میری امت کے لوگ جو محنت کریں گے، مشقت کریں گے، روزی تلاش کریں گے، ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں اس چیز کو کہ ہم علماء سے کس قدر پیار کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں رزق کی جو وسعت ہے اس میں برکت کس قدر ہے۔ گھر میں کھانے والے کتنے افراد ہیں اور ٹوٹل کمانے والے کتنے افراد ہیں؟ ہر بندہ اداس ہے، پریشان ہے معاشی حوالے سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری، علماء سے محبت ختم، علماء کا قرب ختم ہو گیا ہمارے ہاں دلوں میں، یہ بنیادی وجہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان لوگوں پر ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ میں کسی کی پارٹی کے خلاف نہیں بول رہا، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عذاب یہ ہوگا
کہ میری امت کے لوگ جب علماء سے نفرت شروع کریں گے، علماء سے دور آنا شروع ہو جائیں گے اور علماء کی مجلس کو ناپسند کرنا شروع کر دیں گے، 3 طرح کے عذاب ہوں گے۔ پہلا عذاب فرمایا یہ ہوگا کہ میری امت کے لوگ جتنا بھی روزی تلاش کریں گے، رزق تلاش کریں گے، ظاہراً رزق وسیع ہوگا لیکن رزق میں برکت اٹھا لی جائے گی۔ دوسرا عذاب فرمایا یہ ہوگا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہم دیکھیں جو بندہ جہاں تک حکمران ہے کس قدر وہ ظالم ہے، جس فیلڈ میں جو عہدہ ملا ہے وہ کس قدر ظالم ہے۔ ہر بندہ، یہ نہیں کہ کوئی بس ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو وزراء ہیں وہی حکمران ہیں، نہ میرے بھائی، میں بھی حکمران ہوں ایک چھوٹی سے خطے کا، اپنے بچوں کا میں حکمران ہوں، اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہا ہوں، میں کس قدر میں اسلام بتا رہا ہوں انہیں، یا کس قدر غیر مسلم یہود و نصارہ کا طریقہ میرے بچوں کے سامنے ان کی زندگی کا طریقہ آ رہا ہے، میری بچیاں کس انداز میں جی رہی ہیں۔ دیکھوں میں بھی ایک حکمران ہوں، پھر میں ایک ظالم حکمران اپنی اولاد پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے عذاب میں سے بہت بڑا عذاب ہے، یاد رکھیں۔ اور تیسرا عذاب فرمایا علماء سے دوری کی وجہ سے، علماء سے نفرت کی وجہ سے تیسرا عذاب فرمایا یہ ہوگا کہ جب ایسے لوگ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء کی مجلس سے دور رہنے والے ہیں، ان پر تیسرا عذاب یہ ہوگا جب وہ مریں گے بے ایمان ہو کے مریں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہماری بدقسمتی کے ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ہاں ادھر لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مین سربراہ شیخ الحدیث استاذ العلماء، اچھا ہم لوگوں نے دیکھا انہیں کہ بس وہ صرف نعرے لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا یا روڈوں پہ دھرنا کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم عوامی لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنی سال تک مدرسے میں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھاتے رہے، کتنی لوگوں کو عالم دین بنایا اس شخصیت نے، جو ویل چیئر پر بیٹھ کے آپ لوگوں کو محض روڈوں پہ نعرے لگاتا ہوا نظر آیا نا، اور سیاست میں نظر آیا۔ آپ نے کاش کبھی ان لوگوں کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ خدا کی قسم سینکڑوں کی تعداد میں علماء بنائے ہیں ان لوگوں نے، کئی سالوں تک لگاتار مدرسوں میں بیٹھ کے 10,000 5,000 10,000 منتھلی وظیفہ لے کر وہ لوگ علماء نکالتے رہے ہیں، یہ دین کا کام کرتے رہے۔ آج ایک آدمی جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا وہ ان پہ زبان درازی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو علماء سے نفرت کرتا ہے، فرمایا نفرت نہ کرنا، اگر محبت نہیں کر سکتے نہ کرو، نفرت نہ کرنا، اگر نفرت کرو گے دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ 3 طرح کے عذاب علماء سے نفرت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ پہلا عذاب رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، دوسرا عذاب ظالم حکمران مسلط کر دی جائیں گے، تیسرا عذاب یہ ہے کہ فرمایا جب وہ مریں گے بے ایمان ہو کے مریں گے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر علماء کی نفرت ہے تو 2 عذاب اٹل ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارا معاشی حالات کیسے چل رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں جو بھی بندہ ہم پہ مسلط ہے وہ کیسا ہے۔ اب تیسرے عذاب کا انتظار کریں موت کے وقت، وگرنہ آج وقت ہے ہم علماء سے محبت کریں، وگرنہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، ان قریب جاہل قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ منبر و محراب کے وارث بن جائیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے، سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمارے مقدر میں کوئی چیز نہ ہوگی باقی۔ تو یہ ایک انتہائی غمزدہ خبر ہے، سب لوگ آگاہ ہیں اس سے کہ عظیم شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس دار فانی سے چلے گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑا ان کا سخت لہجہ تھا شروع میں، اب ان کا مزاج بدل گیا تھا، سخت لہجہ تھا تو اس پہ اعتراض اٹھائے جاتے تھے، بھئی سخت لہجہ کس کے لیے تھے؟ کیا صحابہ کے لیے تھا؟ اگر وہ کوئی سخت الفاظ بولتے آل بیت کے لیے بولتے تھے؟ نہیں، وہ تو گستاخ رسول کے لیے بولتے تھے، وہ تو پروردگار کا بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انتہائی غصے کا اظہار فرماتے اس وقت کہ جب کوئی اس کے نبی کے ساتھ، اس کے محبوب کے صحابہ کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو میرے محبوب کے لیے بکواس کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب۔ یہ طریقہ تو اللہ کی ذات کا بھی رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی عشق رسول میں آ کے، محبت رسول میں آ کے ایمان کی حرارت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے اس جذبات کو، اس کی غیرت ایمانی کو عجیب رنگ دے کر اور عجیب طرح کے تبصرے کرنا اچھا نہیں ہے۔
میری حیثیت کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے متعلق تبصرہ کروں کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا کیے؟ مجھے شرن صحیح سنجے کا طریقہ نہ ہے ان لوگوں کے متعلق میں تبصرہ کروں؟ نہ میرے بھائی نہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں عزت پائیں، ہم دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچ جائیں اور ذلت سے بچ جائیں، علماء کی قدر کریں۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم روئیں، ہم چلائیں، اللہ سے معافی مانگیں، کاش کہ ہم چلے جاتے۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی، ہماری زندگی ہمارے علماء کو لگ جاتی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ عشق رسول کی شمع جلانے والے لوگ، لوگوں کو ایمان کی غیرت دینے والے لوگ، ہم جیسے نکھٹو اور نکمے رہ گئے، اور ان جیسے عاشق کان رسول اور علماء اور جو دین کا کام کر رہے تھے، جن کی وجہ سے اسلام کا پرچم بلند تھا، ہے کوئی اس طرح کفر کو اور باطل کو للکارنے والا؟ نہیں ہے۔ ہم نے قدر نہ کی۔ خدا کے لیے سیاست سے ہٹ کے علماء کی قدر کریں، علماء کو پہچانیں۔ اگر علماء کی بے قدری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر ایک بندے کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا کہ بتا تیرا کیا رویہ تھا علماء کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین کی بات کرنے والے ممبر و محراب کے جو ورثات تھے، انبیاء کے ورثات تھے، ان کے ساتھ تیرا کیا رویہ تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، عاشق رسول تھے، غیرت ایمانی تھی۔ تو کل بروز ہفتہ لاہور مینار پاکستان میں 10-11 بجے نماز جنازہ ہے، کوشش کریں۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ کسی عام جنازے پر چلا جائے نا، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں پروردگار احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب اتنی بڑی شخصیت ہزاروں کی تعداد میں جن کے علماء شاگرد ہوں، ان کے جنازے پہ جانا بڑی سعادت ہوگی۔ کوشش کرنی ہے کل صبح 10-11 بجے مینار پاکستان لاہور میں نماز جنازہ ہوگا، جتنی حد تک ہو سکے وہاں لازماً پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا